اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں داؤد علیہ السلام کے والد کی بیٹوں کے ہمراہ جنگ میں شرکت اور جالوت کا قتل، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ داؤد علیہ السلام کے والد کی بیٹوں کے ہمراہ جنگ میں شرکت۔ سودی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ جالوت اور اس کی فوج کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، جتنا صبر ہے سب ہم پر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس لشکر میں داؤد علیہ السلام کے والد اور ان کے 13 بیٹے بھی شریک تھے۔ ان میں سب سے چھوٹے داؤد تھے۔ انہوں نے بھی نہر پار کی تھی۔ ایک دن داؤد نے آ کر اپنے والد سے کہا، جب بھی میں کوئی تیر نشانے پر لگاتا ہوں تو وہ تیر اسے پھاڑ دیتا ہے۔ یہ سن کر باپ نے کہا کہ اے بیٹے، تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ نے تیرا رزق تیرے تیر کے نشانے پر رکھا ہے۔ داؤد ایک مرتبہ پھر اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے پہاڑوں کے درمیان تیر کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں اس پر سوار ہو گیا اور اس کے کان پکڑ لیے، مگر اس نے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ اس پر باپ نے کہا کہ اے بیٹے، خوش ہو جاؤ، یہ ایک خیر ہے جو اللہ تعالیٰ تجھے عطا کریں گے۔ داؤد علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ کے والد آپ کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے تاکہ آپ اپنے والد اور بھائیوں کے لیے کھانا لائیں۔ داؤد علیہ السلام کا منتخب ہونا۔ شمعون علیہ السلام کے پاس ایک سینگ آیا جس میں تیل اور لوہے کا تنور تھا۔ انہوں نے یہ طالوت کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا یہ سینگ اس کے سر پر پورا آئے گا اور یہ تیل اس کے سر پر لگایا جائے گا، لیکن اس کا کوئی بھی قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ یہ سینگ اس شخص کے سر پر پرندے اکلیل کی طرح لگے گا اور اگر اس کا سر تنور میں داخل ہو گیا تو اسے بھر دے گا۔ طالوت نے تمام بنی اسرائیلیوں کو بلایا اور ان پر تجربہ کیا، لیکن کسی کے سر کو اس کے مطابق نہ پایا۔ جب سب فارغ ہو گئے تو طالوت نے داؤد کے والد سے کہا کہ آپ کا کوئی ایسا آدمی رہ گیا ہے اور یہاں موجود نہیں؟ فرمایا، میرا بیٹا داؤد رہ گیا، وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آتا ہے۔ جب داؤد آئے تو راستے میں 3 کنکریوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا، اے داؤد، ہمیں پکڑ لو اور ہمارے ذریعے جالوت کو قتل کرو۔ آپ نے انہیں اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ طالوت نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا اور اس کے نام کی مہر اپنے ملک پر جاری رکھوں گا۔ جب داؤد علیہ السلام آئے تو ان کے سر پر سینگ کو آزمایا گیا اور وہ پورا اترا، اور جب تیل کو آزمایا گیا تو اس کا کوئی قطرہ نیچے نہ گرا۔ آپ ذرا کمزور سے اور رنگ بھی ذرا زرد تھا، جس کی وجہ سے تنور آپ پر پورا آ گیا۔ جالوت کا قتل۔ پھر آپ جالوت کی طرف بڑھے۔ جالوت بڑے ڈیل ڈول والا آدمی تھا۔ جب اس نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے دل میں بڑا رعب بیٹھ گیا، لیکن وہ کہنے لگا، اے جوان، تو واپس لوٹ جا، اس لیے مجھے تجھ پر رحم آ رہا ہے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کنکر نکالے اور اپنی غلیل میں رکھ کر اسے مارنا شروع کیا۔ جب بھی کوئی کنکر پھینکتے تو اس پر کوئی نام لیتے۔ چنانچہ پہلے کنکر پر کہا کہ ابراہیم کے نام پر، دوسرے کنکر پر کہا اسحاق کے نام پر، تیسرے کنکر پر کہا کہ یہ اسرائیل کے نام پر۔ آپ نے پتھر پھینکا اور غلیل کو گھمایا اور ایک پتھر پھینکا جو اس کی آنکھوں کے درمیان لگا اور آپ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح آپ ان لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ پھر طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کر دی اور آپ کے نام پر مہر جاری کر دی۔ یہ دیکھ کر لوگ داؤد کی طرف مائل ہو گئے اور آپ سے محبت کرنے لگے۔ طالوت کا حسد اور داؤد کو قتل کرنے کی سازش۔
جب طالوت نے دیکھا کہ لوگ میری نسبت داؤد علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ طالوت انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنی قیامگاہ میں شراب کا مٹکا رکھ دیا۔ طالوت جب قتل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تو آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس نے مٹکے کو ایک ضرب لگائی جس سے وہ پھٹ گیا اور شراب کا ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا۔ وہ کہنے لگا، اللہ داؤد پر رحم کرے، وہ کس قدر شراب پینے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی شجاعت اور معاف کرنا۔ پھر داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے اس کے گھر آ گئے۔ اس وقت طالوت سویا ہوا تھا۔ آپ نے 2 تیر اس کے سر کے پاس اور اس کے قدموں کی جانب اور 2 تیر دائیں اور بائیں جانب لگا دیے اور واپس چلے آئے۔ جب طالوت کی آنکھ کھلی تو اس نے سب پہچان لیا کہ داؤد آئے تھے اور کہا کہ اللہ داؤد پر رحم کرے، وہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر میں اس پر قابو پاتا تو اسے قتل کر دیتا، لیکن اس نے مجھ پر قابو پایا اور مجھے چھوڑ دیا۔ طالوت کا داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر طالوت نے ایک روز سوار ہو کر جنگل میں جا رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر اس نے کہا، آج میں داؤد کو ضرور قتل کروں گا۔ داؤد جب بھاگتے تو انہیں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ اب طالوت گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے ہو لیا اور داؤد علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ وہ غار پر جالا بن لے۔ جب طالوت غار کے دانے پر پہنچا تو وہ مکڑی کا جالا دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر داؤد اس میں داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ طالوت کو طعنہ زنی۔ طالوت کے اس عمل کی وجہ سے اسے اپنے تان کا نشانہ بنایا۔ طالوت کی یہ حالت ہو گئی کہ جو بھی اسے داؤد کو قتل کرنے سے منع کرتا وہ اسے قتل کر دیتا۔ بہت سے لوگوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جسے اسم اعظم معلوم تھا۔ اس نے ایک خوازائی کو طالوت کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس خباز کو طالوت پر رحم آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت پڑ جائے، اور اسے چھوڑ دیا۔ طالوت کی شرمساری۔ طالوت کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی اور اس نے خوب توبہ کی۔ لوگوں کو اس پر رحم آیا۔ وہ ہر روز قبرستان جاتا اور وہاں روتا اور یہ آواز لگاتا، میں اس بندے کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو مجھے بتلائے کہ میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب اس کا رونا بڑھ گیا تو قبرستان سے کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے طالوت، کیا تو اس پر راضی ہے کہ تو نے زندگی میں ہمیں قتل کیا اور مرنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے؟ یہ سن کر اس کا غم اور رونا اور بڑھ گیا۔ خباز کو اس پر رحم آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ طالوت بولا، کیا زمین میں کسی ایسے عالم کو جانتا ہے جس سے میں معلوم کروں کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ خباز کہنے لگا کہ کیا تو جانتا ہے کہ تجھ جیسا کوئی اور نہیں؟ تیری مثال اس بادشاہ کی سی ہے جو گاؤں میں رات کے وقت اترا تو ایک مرغ نے آواز نکالی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بستی کے تمام مرغوں کو قتل کر ڈالو، پھر جب مرغ اذان دے تو ہمیں جگا دینا تاکہ ہم رات کے آخری حصے میں سفر کریں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کسی مرغ کو باقی چھوڑا ہے کہ جس کی اذان آپ سن لیں؟ اور اے طالوت، تو نے کوئی عالم چھوڑا ہے جس سے تم مسئلہ معلوم کر سکو؟ یہ سن کر اس کے غم میں اور اضافہ ہو گیا۔ طالوت کی توبہ کی قبولیت۔ جب خباز نے دیکھا کہ طالوت واقعی شدید پریشان ہے اور سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عالم کا پتہ بتاتا ہوں، کیا تم اسے قتل نہیں کرو گے؟ طالوت نے کہا نہیں۔ خباز نے اس سے پختہ عہد لیا اور پھر بتایا کہ اس کے ہاں ایک عالمہ رہتی تھی۔ طالوت بولا مجھے اس کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اس سے معلوم کروں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی اسم اعظم سیکھنے کا شوق تھا۔ جب مرد فوت ہو جاتے تو عورتیں اسم اعظم سیکھتی۔ جب یہ دونوں دروازے پر پہنچے تو خباز داخل ہوا اور اس عورت سے کہا کہ کیا میں ایسا آدمی ہو جاؤں گا جس کا آپ پر سب سے زیادہ احسان ہو؟
میں نے آپ کو قتل سے بچا لیا اور اپنے پاس پناہ دے دی۔ اس عورت نے کہا کیوں نہیں بتائیے؟ خباب نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے، طالوت آیا ہے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کی توبہ قبول ہونے کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے طالوت کی توبہ قبول ہونے کا راستہ معلوم نہیں، لیکن تمہیں یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر معلوم ہے۔ انہوں نے بتا دیا۔ وہ عورت اور یہ دونوں ان کی قبر پر گئے۔ اس عورت نے دعا کی۔ یوشع اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلے۔ جب ان تینوں کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا قیامت آ گئی؟ اس عورت نے کہا نہیں، بلکہ یہ طالوت آپ نے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے اس کی توبہ قبول ہونے کا صرف ایک راستہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے، پھر شاید اس کی توبہ قبول ہو۔ یہ کہہ کر یوشع پھر اپنی قبر میں گر گئے۔ طالوت کی شہادت۔ طالوت پہلے سے بھی زیادہ غمگین ہو کر لوٹا۔ اسے یہ خوف دامنگیر تھا کہ شاید اس کی اولاد اس کی بات نہ مانے۔ وہ اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں گر گئیں اور اس کا جسم کمزور ہو گیا۔ اس کے بیٹے جن کی تعداد 13 تھی کہنے لگے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے یہ ساری بات بتائی۔ تو اس کے سب بیٹے تیار ہو کر میدان جنگ میں گئے، یہاں تک کہ وہ سارے وہاں قتل ہو گئے۔ پھر وہ خود بھی جنگ میں گیا اور قتل ہو گیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے اور اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے آپ کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ حکمت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ نے آپ کو شمعون کی نبوت اور طالوت کی بادشاہت عطا فرمائی۔ طالوت کا دور حکومت۔ سریانی زبان میں طالوت کا نام شاؤں بن قیس ہے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جس نبی نے قبر سے اٹھ کر طالوت کو توبہ کا راستہ بتایا وہ یسع بن اخطوب تھے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ طالوت کا کل دور حکومت، یعنی شروع سے لے کر جنگ میں قتل ہونے کا زمانہ، 40 سال پر مشتمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔